آپ سب کا استقبال ہے ایزی لرن اردو میڈیم میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت اردو برج کورس کا 40واں دن دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے۔ 40واں دن مہارت اور تصور، اطلاقی تحریری مہارت۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم خط کے اہم حصوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ایک اچھا خط لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے 9ویں میں یا اور کبھی بھی خط لکھا ہوگا، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ہمیں آج کی اس ویڈیو میں بھی خط لکھنا ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ خطوط جہاں انسانی شخصیت کے ظاہری خال کو واضح کرتے ہیں، وہیں فرد کی نفسیات محرکات کے بھی آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے قدیم زمانے میں جب موبائل وغیرہ دستیاب نہیں تھے، فون، تو لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے خط بھیجا کرتے تھے، ہے نا؟ ایک خط جب لکھ کر بھیجا جاتا تھا تو وہ خط 4-5 مہینے کے بعد ان کے پاس پہنچا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے پھر ڈاکیاں کا زمانہ ہے، ڈاکیا نے جلدی پہنچانا شروع کیا، پھر موبائل فون ایسے اور بہت ساری آئی۔ سرگرمی برائے خط نویسی شمس ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام ضلع عثمان آباد کے تمام تعلقہ کے لیے مقابلہ دینیات بروز جمعرات جمعہ یکم اور 2 جولائی شمس اردو ہائی اسکول درگاہ روڈ عثمان آباد۔ یہاں پر ایک تقریری مقابلہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اول انعام حاصل کرے گا، یعنی گروپ اول یعنی پنجم تا ہفتم والوں کے لیے گروپ اول، اور گروپ دوم نہم تا دہم والوں کے لیے۔ تو ہے سرگرمی نمبر 1، آپ کی چھوٹی بہن نے اس مقابلے میں گروپ اول میں انعام حاصل کیا ہے، اسے تہنیتی خط لکھنا ہے۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے، دیکھیے آپ لوگ، الف بے جیم 103 پہلا منزلہ، واندرک اپارٹمنٹ، پربھولی، کوئلہ گلی، بھیونڈی، 42,000 4,21,302، تھانے 5 جولائی 2020۔ پیاری بہن نظمہ، السلام علیکم، تمہارا خط ملا، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم اور تمہارے گھر کے سارے افراد بخیر و عافیت ہیں۔ مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم نے شمس اردو ہائی اسکول میں گروپ اول میں اول نمبر حاصل کیا ہے، اور میں جانتا ہوں گروپ اول میں تم بھی شامل ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم نے انعام جیتا ہے۔ تمہارے گروپ کے اور تمہاری محنت اور کوششوں کی وجہ سے تم نے آج یہ انعام جیتا ہے۔ اگر میرے امتحانات نہ ہوتے تو میں ضرور اس اجلاس میں شامل ہوتا اور تمہیں تقریر کرتا ہوا دیکھتا، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے سال میں ضرور شامل رہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح کامیابیوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا چلو اب مجھے اجازت دو، بہت سارے کام ابھی باقی ہیں۔ امی، ابو، بھیا اور باجی کو میرا سلام کہنا۔ تمہارا بھائی الف بے جی۔ اب ہے سرگرمی نمبر 2، آپ نے اس مقابلے میں گروپ دوم میں اول انعام حاصل کیا، اپنے صدر مدرس کو خوشخبری کی اطلاع دیجیے۔ تو اس کا خط میں نے یہاں پہ لکھا ہے، الف بے جیم جماعت دہم الف 5 جولائی 2020، محترم صدر مدرس صاحب، نیو نیشنل اردو ہائی اسکول بدلہ پور ضلع تھانہ۔ آداب، ہمارے یہاں پر ایک تقریری مقابلہ ہوا تھا جس میں میں نے گروپ دوم، یہاں پہ گروپ دوم آئے گا، میں سے اول انعام حاصل کیا ہے۔ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کی تھی۔ یہ تقریر سن کر لوگوں نے خوب شاباشیاں ہمیں دیں۔ ہمیں اس تقریر میں حصہ لے کر ہمیں تقریر کرنے میں بہت مزہ آیا۔ یہ سب ہمارے استادوں کی سکھائی ہوئی باتوں کا نتیجہ ہے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگلے سال آپ بھی اس تقریری مقابلے میں شریک کریں۔ آپ کا فرما بردار طالب علم الف بے جیم۔ اب ہے آؤ مشق کریں، رسمی اور غیر رسمی خطوط میں فرق کی وضاحت کیجیے، اور آؤ تخیلاتی بنیں۔ پہلے دیکھتے ہیں رسمی اور غیر رسمی خط میں کیا فرق ہے۔ رسمی خط میں حال احوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تقریب میں شرکت کے لیے کہا جاتا ہے، اور دوسرا عنوان کے بارے میں تفصیل سے نہیں بلکہ مختصر بات کی جاتی ہے۔ تیسرا ہے رخصتی کلمات بھی رسمی ہوتے ہیں۔ اب غیر رسمی خط میں کیا ہوتا ہے کہ غیر رسمی خط میں حال احوال مختصر پوچھا جاتا ہے، موضوع سے متعلق تفصیل بیان نہیں کی جاتی۔ رخصتی کلمات بھی بہت چھوٹے اور مختصر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب آؤ تخیلاتی بنے، چیلنج، پیغام رسانی کے قدیم و جدید وسائل کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو یہاں پر ہے پیغام رسانی قدیم وسائل۔ اگر قدیم وسائل کی بات کی جائے تو میں
تو کبوتر پہلے آ جاتے تھے، کیوں؟ تو ہمیں سب سے پہلے کبوتر ہمارے ذہن و دماغ میں گھومتے، کیونکہ پرانے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنے کے لیے کبوتر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر ترقی ہوتی گئی، پھر ڈاکیا لوگوں کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جانے لگا۔ پھر آج ترقی ہوئی، فون کا ایجاد ہوا، لوگ ایک جگہ بیٹھ کر دور دور کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے۔ پھر اور ترقی ہوئی تو اسکرین ٹچ موبائل کی تکنیک سے ہم وابستہ ہوئے، پھر واٹس ایپ اور ٹیلی گرام جیسے ایپ سے ہم میسج کرنے لگے۔ تو اگر آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے۔ اگر آپ کو اور آگے کی ویڈیوز چاہیے تو ہمیں کمنٹ میں Day 41 لکھنا نہ بھولیں تاکہ ہمیں ویڈیو بنانے میں مدد ملے۔ شکریہ۔